دیکھیں ہم لوگ بھی پارلیمنٹ میں رہے ہیں اور آئین میں ترمیموں کا بھی حصہ رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ آئین کی بنیادی خصوصیات کو تبدیل نہیں کر سکتا. وہ آئین ساز اسمبلی کا حق ہوتا ہے. جب آپ اسمبلی کو اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ یا آئین بنائے یا اس کی بنیادی خصوصیات کو تبدیل کرے, وہ کر سکتی ہے. ہر اسمبلی نہیں کر سکتی, اور خصوصاً یہ اسمبلی ہی جو منتخبی نہیں ہے اس کے تو بالکل حق نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ آئین کا سب ورژن ہوا ہے, سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارے وکلاء دوست بھی بیٹھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں بھی یہ مقدمہ ہونا چاہیے. شروع ہم کریں, چاہے آج کوئی نتیجہ نہیں نکلا, لیکن نا جنرل مشرف والا مقدمہ پھر بعد میں چیزیں کام آ جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن کا ہمیں کہنا چاہیے کہ آئین کو تخریب کیا جا رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں واضح طور پر کہنا چاہیے. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح سے ہماری ریاست کو بنا دیا گیا ہے, 2.5 سال پہلے ایک پاکستانی خاتون پروفیسر ہیں زوہا وسیم, برطانیہ میں پڑھاتی ہیں. انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا جس کو کارنیگی انڈاؤمنٹ نے چھاپا تھا. اس کا عنوان تھا انسائیڈ اے پیونیٹیو اسٹیٹ, انسائیڈ اے پیونیٹیو اسٹیٹ گورننس تھرو پنشمنٹ. یعنی دیکھیں آپ نے نام سنا ہوگا فلاحی ریاستیں, جمہوری ریاستیں, یہ تعزیری ریاست ہے پیونیٹیو اسٹیٹ. تو اس کا نام یہی رکھنا چاہیے, یہ تعزیری ریاست ہے. یہ یعنی صرف اس کے پاس کچھ نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے, بھوک کے علاوہ, جیلوں کے علاوہ, ٹارچر کے علاوہ, تعزیر کے علاوہ. اس لیے اس ریاست کا جو چہرہ بن گیا ہے اس کو اسی نام سے پکارنا چاہیے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے. تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہم مشترک اعلامیہ جو بھی رکھیں اس میں یہ چیزیں نظر میں رکھیں. اور یہ دیکھیں یہ عدلیہ کو ختم کر دیا گیا ہے. عدلیہ اب ایسا ایک یتیم خانہ بن گیا ہے. خود ججوں کا آپ دیکھیں جس طرح سے اس دن ہائی کورٹ کے جج کو نکالا گیا ہے, یہ بالکل غیر آئینی بات ہے, غیر قانونی بات ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا, آئین کو ایک طرح سے خاتمہ ہو گیا ہے, پارلیمنٹ کو یہ پیچھے ختم کائنڈلی کیا گیا ہے. سیٹڈ اور خاموش رہ جائیں, معزز اسپیکر گفتگو کر رہے ہیں, پیچھے بہت شور ہو رہا ہے. مہربانی فرمائیں کائنڈلی معزز اسپیکر کی گفتگو سنیں گے, شکریہ. اور ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ جیسے عدلیہ اور مقننہ بہت بنیادی ارکان ہیں اس ریاست کے. اگر آپ کی عدلیہ نہیں ہے, اگر آپ کی پارلیمنٹ نہیں ہے, مقننہ نہیں ہے, تو آپ کی کیا ریاست ہے؟ وہ خود کو کہتے ہیں ریاست. بھائی سرکاری محکمے کیسی ریاست ہو سکتی ہے؟ یعنی ریاست تو ساری دنیا میں معلوم ہے کہ کیا ہے, مقننہ, انتظامیہ, عدلیہ. یہ اگر یہ ستونوں کو آپ گرا دیں گے تو آپ ریاست کو گرا رہے ہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ آئین کی تخریب کا جو ہے وہ بات ہمیں کرنی چاہیے کہ ہو رہا ہے. پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں انصاف صرف ہوتا نہیں ہے, انصاف ہوتے دکھایا بھی جانا چاہیے کہ ہو رہا ہے. یعنی کہ انصاف ہو رہا ہے, لوگوں کو نظر آنا چاہیے. اگر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بے انصافی ہو رہی ہے اور آپ سرکاری اس میں لکھ رہے ہیں 5,000 دفعہ کہ یہ انصاف ہو رہا ہے, ظاہر ہے کہ وہ انصاف نہیں ہوگا. اسی طرح سے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ الیکشنز کے بارے میں بھی کھل کر بات کرنی چاہیے. دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں کہ ملک میں استحکام نہیں, استحکام کیسے ہوگا؟ آپ انتخابات پہ ڈاکے ڈالیں گے, آپ رات کو نتیجے تبدیل کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمیں جو بھی ہم بنائیں گے لائحہ عمل, اس میں فری الیکشنز, کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور ہم ڈاکوؤں کے لیے سزا کی بات کریں, کیونکہ یہ تو اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ 25 کروڑ عوام کے ووٹ کو ایک طرح سے پھینک دیں اور ان کی جگہ جیب سے کاغذ نکال کے نتائج بنا لیں. یہ اس طرح نہیں ہوگا. تو الیکشنز کے بارے میں, فری فیئر الیکشنز کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر راستہ خون ریزی کی طرف جائے گا, سول وار کی طرف جائے گا, اور پھر ظاہر ہے کہ تشدد کو کون روک سکے گا. تو یہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم کرنی چاہیے کہ جو پارٹیاں ابھی تک یعنی اس تحریک میں شامل نہیں ہیں, تو ان کی بھی آپ اسی طرح سے کوشش کریں, انفرادی طور پہ ان سے بات کریں, تاکہ جیسے پاکستان میں ٹریڈیشن رہی ہے. میں ایوب خان کے خلاف میں نے پہلے جلوس میں حصہ لیا تھا نومبر 1968 میں. اس کے بعد سے پاکستان میں ٹریڈیشن یہ ہے کہ ساری اپوزیشن پارٹیاں مل جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ تحریک چلاتی ہیں. تو اس وقت جو پارٹیاں دور بیٹھی ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بات کرنی چاہیے, انفرادی طور پہ کرنی چاہیے, تاکہ ایک مضبوط جمہوری تحریک جو ہے وہ بن سکے. پاکستان کے عوام ایک طرف, امریت اور غاصب امریت دوسری طرف.
اس کے علاوہ یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ٹیرر پھیلایا جا رہا ہے، خوف پھیلایا جا رہا ہے، رول آف فیئر، رول آف لا کے بجائے رول آف فیئر. تو اب رول آف فیئر میں یہ ہے کہ اسے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جو آپ آج چھوٹے قد کے لوگوں کے بڑے بڑے سائے آپ کو نظر آ رہے ہیں، لمبے سائے، چھوٹے قد، اس سے گھبرائیں نہیں، لمبے سائوں سے نہیں گھبرائیں. یہ کسی بات کے نہیں، خوف کی علامت نہیں ہے، یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے. اسے یہ خوفزدہ ہونے کا وقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں، اسے بندوق کے زور سے یا تشدد سے 25 کروڑ عوام پہ حکمرانی نہیں کی جا سکی. ہم نے ایوب خان کو دیکھا ہے، جنرل ضیاء الحق کو دیکھا ہے، جنرل مشرف کو دیکھا ہے، اور یہ ان کا ارمان ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ عوام سرخرو ہوں گے، عوام جیتیں گے، عوام کامیاب ہوں گے، اور یہ جو غاصب ہیں ایک دن ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ محترم افراسیاب خٹک صاحب، بہت زبردست ان پٹ آپ نے دیا بالخصوص